السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم. اللهم صل وسلم علی النبی الامی وآلہ. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ربیع الاول کا مہینہ ہے. ماشاء اللہ سے ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کی جا رہی ہے. ہر کوئی اپنی معرفت کے مطابق بیان کر رہا ہے. جس کو جتنی معرفت حاصل ہے وہ بیان کر رہا ہے. مکمل تو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. مکمل تو وہی بیان کر سکتا ہے جس کو جتنی معرفت حاصل ہے. اور جتنی معرفت کس کو حاصل ہے, مکمل کس کو حاصل ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے. آپ ہی نے بیان کیا, بنایا ہے. آپ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا بندہ. سبحان الذی اسری بعبدہ, اپنے بندے کو کہا. بندے تو سبھی ہیں, آپ بھی بندے, میں بھی بندہ, یہ بھی بندہ, وہ بھی بندہ, سب بندہ. ماننے والا بھی بندہ, نہ ماننے والا بھی اللہ کو وہ بھی بندہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرا بندہ, اپنا بندہ کہا. تو اپنا بندہ تو ایک ہی ہے. تو اپنا بندہ جسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, تو پھر معرفت بھی ہوتی ہے. اور جسے اپنا کہتے ہیں اسے بلا بھی لیتے ہیں اوپر اپنے پاس, تو معرفت ہوتی ہے. اور جب جس معرفت ہوتی ہے تو پھر اس پر برکتیں بھی اتنی ہی ہوتی ہیں. الغرض اللہ تبارک و تعالی آپ پر کثرت سے ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں, اپنی رحمتیں بھیجتی رہتی ہیں, کثرت سے ملائک بھیجتے رہتے ہیں. اور آپ کے ایسا کون سا پہلو ہے جس پر رحمت نہیں ہے؟ ہر پہلو ایک رحمت کا پہلو ہے آپ کا. اور ہر وہ پہلو ہے جس پر آپ پکڑ لیں یا آپ اس پر اتباع کرنے لگیں, کامیاب ہو جائیں گے. کسی بھی پہلو کو لے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی کا نام ہے عشق. اسی کا نام ہے عشق. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نعت پڑھی جاتی ہے. دیکھیے نعت کیا ہے؟ نعت تعریف کا نام ہے. نعت مخصوص ہے انبیاء کے لیے, اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرنا. یہ ہے نعت, یہ ہے نعت. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں, تعریف میں بیان کرنا. مختصر سی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کرنا, اور یہ عین سنت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے. اور بعض صحابہ کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے اپنا ممبر شریف ان کو دیا تھا کہ آئیے اس ممبر پر میرے کھڑے رہیے. کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں, کسی اور کو
یہ شرف حاصل نہیں. آپ نے اپنا ممبر شریف دیا کہ آپ ممبر پہ کھڑے رہیں، اس پر کھڑے رہیے، یہ شرف حاصل ہے. اب عاشقوں کا دور دیکھیے. آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس ممبر پر کھڑے رہ کر عاشق رسول اپنے آپ کو کہنے والے بڑی بڑی اچھی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، اور اس پر جو ہے بد مذہب تو بد مذہب غیر مذہب ہندو لوگ بھی کھڑے رہ کر نعت پڑھتے ہیں، اور لوگ کھڑے رہ کے جھومتے ہیں، ہاں 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 واہ 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 کرتے. یہ آج کے ہے. مگر میں آپ کو ایک واقعے کی طرف بتاتا ہوں. ہمارے اکابرین کا معاملہ کیسے تھا. ہمارے اکابرین کا یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان تعبیر الرؤیا لکھے ہیں علامہ ابن سیری. خوابوں کی تعبیر ہے. اتنے بہترین لکھا ہے انہوں نے، اور آپ اپنے زمانے میں اس قدر مشہور ہیں. اللہ نے ان کو اتنی دی ہے طاقت، اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ جب بھی بیان کرتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100% دیا، جو بھی بیان کرتے. حتیٰ کہ ان کا حال یہ تھا کہ آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہیں، ایک عورت آتی ہے، آ کے کہتی ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ نے کہا بیان کر، کیا دیکھا ہے، بیان کر کیا دیکھا ہے. تو آپ نے کہا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے پھر بیان کریے. تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، بیان کر. تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بادلوں میں چاند چھپ گیا ہے، اور کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جا اور یہ خواب تو ابن سیری کو بیان کر. ابن سیرین کو جا کر بیان کر. تو حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ سننا تھا، آپ نے ہاتھ یوں جھٹک دیا، ہاتھ یوں جھٹک دیا. بولے کیا بولی؟ پھر بول دیا. کیا بولی تو؟ پھر بولی خواب. تو بولے ایسا میں نے دیکھا ہے کہ چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے، چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے، اور کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ جا کر یہ خواب تو ابن سیری سے بیان کر. سنتے ہی آپ پیٹ پہ ہاتھ پکڑ لیے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. تو آپ کی بہن نے کہا بھائی کیا ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی. تو آپ نے کہا کہ اس عورت نے جو خواب بیان کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے اندر میں اپنی خبر میں چلا جاؤں گا. 3 دن کے اندر میں اپنی خبر میں چلا جاؤں گا. اور بالواقع ایسے ہی ہوا. تیسرے دن آپ اپنی خبر میں چلے. یہ اس پائے کے تھے. ایسے بے شمار واقعات ہیں، ایسے بے شمار واقعات. اصل بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک شخص آیا، ایک شخص آتا ہے، وہ ظاہری مسلمان ہے، ظاہری مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے. وہ آ کر کہا کہ حضرت میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا مجھے نہیں سننا ہے تیرے سے، جائیے جا یہاں سے، مجھے. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بولے ارے حدیث سنانا چاہ رہا، آپ نہیں سنتے. تو بولے مجھے نہیں سننا ہے ذرا. تو بولے اچھا میں قرآن سنانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا میں قرآن بھی نہیں سنتا تیرے سے، تو جا، نکل جا تو یہاں سے، میں قرآن بھی نہیں سنتا. اور وہ اٹھ کے چلا گیا.
تو ساتھ والے بولے حضرت یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو اللہ کا کلام سنا رہا تھا اور آپ اللہ کے کلام سے منع کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا کلام ہے اور آپ نہیں سنتے بول رہے ہیں، عجیب بات ہو گئی، آپ ایسا کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ آپ سب خاموشی سے تحمل سے سنتے رہے۔ اس کے بعد بولے میں جانتا ہوں اس شخص کو میں جانتا ہوں، یہ شخص خارج اسلام ہے، منافق ہے، یہ شخص خارج اسلام ہے، یہ منافق ہے، اور اس سے مجھے منافقین سے، خارج اسلام سے مجھے سخت نفرت ہے۔ اگر یہ سنائے گا مجھے حدیث اور اگر یہ سنائے گا مجھے قرآن، دونوں بھی حق ہے، حدیث بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ قرآن سنائے گا تو اس کی آواز بڑی بہترین ہوگی، خوش لحان ہوگا، بہترین آواز ہوگی، اس سے ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کے لیے تھوڑی سی محبت آ جائے کہ کیا بہترین پڑھ رہا ہے، تو اور وہ جو نفرت ہے وہ نفرت میں کمی آ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا وہ نفرت میں کمی آئے، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو نفرت ہے وہ نفرت میں کمی نہ آئے، وہ جو نفرت ہے وہ نفرت ہی رہنی چاہیے۔ میرے نبی کی شان میں جو گستاخیاں ہوتی ہیں وہ اسی طرح رہنی چاہیے، ذری سی بھی نہیں ہونی چاہیے کبھی۔ ہو سکتا ہے وہ اچھی آواز میں پڑھتا ہوگا، اور آج ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے، کوئی ہندو کو یہ وہ آ کر اگر نعت پڑھتا ہے تو ہم واہ 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 کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیا اچھا پڑھ رہا ہے، کیا اچھا۔ ارے اس کے پڑھنے سے کیا ہے؟ ارے ہمارے نبی ہے ہی قابل تعریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اللہ کر رہے ہیں، پھر اب کیا ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو بدنصیب ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتا ہے، تو یہ تو بدنصیب ہے۔ اور ہم اس پاک ممبر کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں، اس پر اس کو کھڑا کرے ہیں، اس بے ایمان کو جس کو ایمان ہی نہیں ہے، نصیب نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ وہ کتاب آپ کو یاد ہوگی دی 100 جس نے لکھا تھا، 25 سال اس نے زندگی کے یوں ہی گنوا دیے، لائبریری گھومتا رہا یہ جاننے کے لیے کہ ایسا کون سا انفلوئنشل پرسن رہا ہے ہیومینٹی پر جس نے اثر کیا۔ وہ آخری میں اس کو یہی ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ہستی ہے جس نے ہیومینٹی پر، انسانیت پر سب سے زیادہ اثر کیا۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ بدنصیب رہا، ایمان تو نہیں لایا۔ اور مسلمان جو ہے نا وہ کتاب لے کر خوش ہوتا، اس نے کہا۔ جاہل ہیں آپ، اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ القصہ مختصر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے یا نہ مانے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم بغیر کسی ضرورت کے ہم مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کسی ضرورت کی نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دلیل کے مانتے ہیں، بلا دلیل کے مانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔